تو ہدایت میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. جب آپ جنگل میں کھڑے ہوتے ہو نا تو آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے, اس لیے نہیں کہ یہ بتائے کہ آپ نے جانا کہاں ہے, یہ تو پہلے سے پتا ہوتا ہے جانا کہاں ہے. روشنی آپ کو راستہ دکھا دے گی کہ آپ نے جہاں جانا ہے اس کے لیے آپ کو اس سمت میں چلنا پڑے گا. لیکن جس کو جنگل میں یہی نہ پتا ہوگا جانا کہاں ہے, وہ کتنے اندھیروں میں ہوگا. اس کو تو ایسا چراغ چاہیے جو پہلے اس کو یہ بتایا کہ تو نے جانا کہاں ہے. وہ پہلے یہ بتائے, پھر یہ بتائے کہ یہاں جانے کا راستہ یہ ہے. تبھی اللہ نے کیا فرمایا, ان کے پاس سرے سے روشنی نہیں ہے. یعنی یہ والی روشنی جو ان کو یہ بتائے کہ تم نے جانا کہاں ہے, یہ والی بھی نہیں ہے. ان کو یہی نہیں پتا ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں. بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھا. دیکھو انسان کا جو لائف, یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. بس یہ بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. ساری دنیا کو پتا ہے دنیا کیا ہے, یہ ٹریولنگ ہے ہماری, سفر کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, جب بھی انسان سفر کرتا ہے تو منزل کا تعین پہلے ہوتا ہے نا, اس کو سوچ کے انسان ایک شیڈول بناتا ہے کہ آپ نے جانا ہے پشاور, پھر آپ کہیں گے یار جہاز میں جاؤں, بس میں جاؤں, ٹرین میں جاؤں. ٹرین میں جانا ہے تو راستے میں کتنا کھانا رکھنا ہے, رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا, کہاں کہاں اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی, یہ سب چیزیں پہلے آپ کو پتہ تو ہوگا. آپ گھر سے نکل گئے, اب آپ سوراب گوٹ پہ جا کے پوچھ رہے ہیں کون سی بس جائے گی, کس بس میں بیٹھوں. اگلا پوچھے گا آپ نے جانا کہاں ہے, کہہ رہے یہ چھوڑو, بس مجھے بتاؤ کس بس میں بیٹھوں. تو وہ کہے گا بھائی اگر بس ہی کو انجوائے کرنا ہے نا, آپ نے خود بس کے جھولے ہی مقصود ہیں, تو ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ جاؤ آپ. تو چونکہ آپ کا مقصد ہی بس کے سفر کو انجوائے کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس سے بحث کی کہ کوئٹہ جا رہی ہے یا پشاور والے کراچی آ رہے ہیں. ان دنوں میں جب کراچی کے حالات کیا چل رہے تھے, خراب. تو بس ہی اگر مقصود بنا لو گے تو پھر تو میرے بھائی پھر ایک الگ چیز ہے. تو گورے نے بس کو مقصود بنایا ہوا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس بس میں سفر کرو جس کی سیٹیں اچھی ہوں اور ایئر کنڈیشن بس ہو. جا کہاں رہی ہے آپ کی زندگی, جا کس سمت میں رہی ہے, چھوڑو یار وہ تو مر جاؤ گے, ختم ہو جائے گا سب کچھ. سمت میں کیا ہوتا ہے. تو لہذا وہ کہتے ہیں پیسہ, جیسے سفر میں انسان کو سہولتیں چاہیے نا. ارے ٹرین میں آپ چڑھ کے بیٹھ گئے, پتہ نہیں جا کہاں رہی ہے. وہ آپ نے کہا چھوڑو جا کہاں رہی ہے, وہ آپ نے ٹکٹ چیکر پوچھ رہا ہے بھائی تجھے کہاں کا ٹکٹ لا کے دوں میں, تو نے تو ٹکٹ نہیں لیا, بتا دے میں تیرے لیے ارینج کر دیتا ہوں. تو جانا کہاں ہے, کہ چھوڑ یار جانا کہاں ہے, تو یہ بتا لسی ٹائم پہ ملے گی, چائے ٹائم پہ ملے گی, اے سی چل رہا ہے ٹرین کا. تو وہ کہے گا اس کا مقصد, تمہارا مقصد ہی سفر ہے, تم سفر ہی کو انجوائے کر رہے ہو, تو پھر جس میں بھی جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو پھر ایسے انسان کا کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے. اس انسان کا ویژن ہے انجوائے کرنا لائف کو, سفر کو انجوائے کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر یہ ویژنری لوگ نہیں ہوتے. تو انگریز کہاں سے ویژنری ہو گیا میرے بھائی, کہاں سے ویژنری ہو گیا؟ جو اسی سفر کو سب کچھ سمجھتا ہے اس کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. جن چیزوں کو وہ ویژن بنا رہے وہ ویژن بنانے کے قابل نہیں ہے. سفر کبھی بھی خود مقصود نہیں ہوتا. اگر سفر میں آپ چیزوں کو مقصود بنا لو تو آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ ٹرین میں سے سفر کر رہے ہو کہ سیٹیں بہت اچھی ہیں, مزہ آ رہا ہے, جھولے مل رہے ہیں مجھے, تو بچے تو یہ کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اور کبھی زندگی میں نہ کیا ہو تو بھی اچھا لگتا ہے کہ چلو یار ایک دفعہ ٹرین کا چکر بھی لگا لیتے ہیں, کہیں بھی جا رہی ہے بیٹھ جاؤ. جیسے وہ آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, سنا ہے آپ نے. ہم بچپن میں اللہ معاف فرمائے ڈرامے دیکھا کرتے تھے, اس وقت بڑے سیدھے سیدھے ڈرامے آتے تھے. تو الیکشن کے دنوں میں ایک ڈرامہ آ رہا تھا, اکثر تو لوگ کہتے ہیں نا آئے گا بھائی آئے گا, اعظم خان آئے گا, جو بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا, آئے گا بھائی آئے گا, فلانا آئے گا. تو دیکھا کچھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا؟ انہوں نے کہا یار ہماری کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے. دوسرا, اگر ہم جس کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ آئے گا اور وہ نہیں آیا تو بعد میں کیا ہوگی, بے عزتی ہوگی. تو ہم نعرہ ایسا لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو ہم ہی جیتے گئے. ہم نے کہا تھا آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو گورا کا لائف یہی ہے کہ جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. کہاں جائیں گے چھوڑو, یا کیا کرنا ہے, جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے.
جس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا میرے بھائی، وہ سفر کو جب مقصود بناتا ہے تو جو چیزیں غیر مقصود تھیں ان کو وہ کیا بناتا ہے؟ مقصود. جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیتا ہے. سفر میں سیٹ آپ کی ضرورت ہے، آپ کا ہدف نہیں ہے. سفر میں پنکھا چل رہا ہو یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کا ہدف نہیں ہے. اخلاق سے آپ سے ایئر ہوسٹس بات کرے یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کا ہدف نہیں ہے. اب آپ اسی کو پی آئی اے میں اس لیے سفر کر رہے ہو، نہیں پی آئی اے کی مثال نہیں بنے گی یہاں پہ. آپ اتحاد ایئر لائن میں اس لیے سفر کر رہے ہو کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اب وہ دبئی جا رہی ہے بھائی تو نے جانا کہاں ہے؟ تو نے لاہور جانا ہے، تو اخلاق کی وجہ سے اس میں چڑھ گیا. اس سے بہتر تھا WI میں بیٹھ جاتا، جہاں اخلاق کے علاوہ سب کچھ ملے گا، لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں تجھے اتار دیتی ہو. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن سمجھاتا ہے، پیغمبر سمجھاتے ہیں. دیکھو انگریز کتنی ترقی کر لے، لوگ بہت مرتے ہیں یار، اتنا کچھ کر لیا. مرے گا تو نہ، جائے گا تو مٹی میں. وہ سائنٹسٹ جو جس نے چاند پہ قدم رکھا، نیل آرم اسٹرانگ، وہ بھی کہاں ہیں آج کل؟ تو اس حقیقت سے کیوں آنکھیں چراتے ہو بھائی؟ اس دنیا کا انجام بھی مٹی، انسان ترقی جتنی بھی کر لے انجام مٹی ہے. تو یہ تو خدا پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اتنا کچھ کر رہا ہے انسان، اس کا رزلٹ زیرو آ رہا ہے. یہ تو خدا پہ الزام ہے کہ پیدا کر کے بھائی ایسے ہی چھوڑ دیا جاؤ، مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ، کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے اوپر الزام لگا رہے ہو تم لوگ کہ میں نے تمہیں کسی خاص ہدف کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، بس پیدا کر کے چھوڑ دیا. لائف کو انجوائے کرو، مزے اڑاؤ، مر جاؤ، ختم. انسان میں جانوروں میں فرق ہے بھائی. جانور انسان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انسان کو کوئی بڑا ہدف دیا گیا ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ لائف اسٹائل، لائف گزارنی کہاں ہے، کس سمت میں چلنا ہے، یہ اس کے پاس وہ تعین کر ہی نہیں سکتا ہے. ہم چاند پہ پہنچنے کو کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس تسخیر کائنات کے خلاف نہیں ہیں، لیکن تسخیر کائنات کا بھی ایک ہدف ہونا چاہیے، اس کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے مسلمان تو نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، وہ کسی مقصد میں بھی نہیں ہے اب. لیکن قرآن تو بہرحال گائیڈ کر رہا ہے نا آپ کو، قرآن تو آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے کہ یہ جو عقل پرستی ہے یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے. تو جب اس کے پاس بیچارے کے پاس ہدف ہی نہیں ہے، اور یہ گوروں نے خود اعتراف کیا ہے کہ آپ جب بھی زندگی کا ویژن بناتے ہیں، جب بھی آپ اپنی کوئی پلاننگ کرتے ہیں نا کہ میں نے لائف کیسے گزارنی ہے، تو ہمیشہ اس ہدف کو سامنے رکھ کے پلاننگ کی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک لڑکا، تو اپنے دن بھر کے ٹائم کو اسی حساب سے مینیج کرے گا نا کہ میرا ہدف کیا ہے، ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ ٹائم بننا ڈاکٹر ہے، وہ روزانہ پلمبر کے پاس جا کے بیٹھتا ہے 2 گھنٹے. تو لوگ کہیں گے تو پہلے یہ طے تو کر تو نے ڈاکٹر بننا ہے یا پلمبر بننا ہے. کہیں گے نا ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کی ساری ایکٹیویٹیز پھر اسی حساب سے ہونا شروع ہو جائیں گی. اس میں کھانا بھی آئے گا، پینا بھی آئے گا، وہ ضرورت ہے آپ کی. بھائی آپ پلمبر بنو یا ڈاکٹر بنو، کھانا پراٹھے تو سب کھائیں گے اس میں. اب یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی، ترقی تو سب نے کرنی ہے، تو انسان کی نیچر ہے، چاند پہ بھی جائے گا، خلاؤں کو بھی مسخر کرے گا، لیکن یہ ہدف تھوڑی ہے. خلائیں بھی مسخر ہوں گی، میڈیکل سائنس میں بھی ترقی کرے گا، یہ سب ہماری ضرورت ہے بھائی. دنیا میں رہنا ہے تو دنیا تو مادی اسباب کے بغیر چلتی نہیں ہے. یہ تو ہے کہ جب آپ ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہو تو بھوک کے ٹائم پہ کھانا تو آپ کو بھی کھانا پڑے گا. یہ تو بنیادی مادی ضرورتیں ہیں، یہ ہر ایک کو پوری کرنی ہے. تو اس میں جب کھانا پڑے گا تو اس کے لوازمات میں سے ہے کہ بھئی کھیتی باڑی بھی کرنی پڑے گی. جب کھیتی باڑی کرنی پڑے گی تو ایگریکلچر جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں ان کو بھی بنانا پڑے گا تاکہ کم محنت میں زیادہ سے زیادہ گندم اگایا جا سکے. پھر جناب یہ ان شعبوں میں بھی آگے جانا پڑے گا. تو یہ سارے اس کے لوازمات ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی ہمارا ہدف اور مقصد بولو نا نہیں ہے. یہ ساری ضرورتیں ہیں اور انگریز ان ضرورتوں کو علی وجہ الکمال پورا کر رہا ہے. لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑی گمراہی کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں، اللہ نے خود انسان کو بنایا کیوں ہے. اس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے. ادھر ادھر کی فالتو قسم کی باتیں ہیں، وہ کہیں ویسے ہی بنا دیا، اب اتفاق سے بن گئے. تو اتفاق سے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے. اتفاق سے 2 اینٹیں اوپر نیچے نہیں رکھی جا سکتی کروڑوں سال میں. آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی سب اپنی جگہ جا کے ڈاروین کے نظریے کے مطابق اتفاق سے بن کے پھیپھڑے بن کے انسان بن کے وجود میں آ گیا. یہ دنیا کا پاگل سے پاگل انسان بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. آپ کو پھر اتنے بڑے سائنسدان کیوں کرنے ہیں؟ خدا کو ڈکشنری سے نکالنے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے ان کو یہ بات، کیونکہ خدا کو لائیں گے تو مذہب آئے گا، مذہب آئے گا تو پھر اسلام آئے گا، اسلام آئے گا تو مولوی آئیں گے. انگریز کہے گا، آئنسٹائن کہے گا یار مولانا لوگوں کی بات نہ سنوں ہے بھائی.
کیونکہ جب ایک چیز لاؤ گے نا تو پھر باقی چیزیں بھی خود بخود